السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ قبل اس کے کہ آج کا ویلاگز کا آغاز کیا جائے، اگر آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا کامنٹ اور فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے ویلاگ میں بیسیکلی ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے، ایک افغانستان میں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اور مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کا ایک حالیہ انٹرویو تھا، اس کے حوالے سے اس پہ ایک کامنٹ لیں گے۔ چلتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ امریکی فوجوں کا انخلا ہو گیا، طالبان نے جشن منایا ان امریکی چھوڑے ہوئے اسلحے کے ساتھ جس میں گاڑیاں اور رائفلز شامل تھیں۔ افغانستان میں نئے سپریم لیڈر کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس سے واضح طور پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ افغانستان میں جو حکومتی سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے اس میں ایرانی طرز کو سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی وہاں ایک سپریم لیڈر ہوتے ہیں تو جو ہر معاملات میں اختیار رکھتے ہیں۔ اب جو وہاں صدر یا وزیر اعظم ہوگا وہ اس سپریم لیڈر کے تحت کام کرے گا۔ ہیبت اللہ اخندزادہ افغانستان کے جو ہیں مذہبی اور روحانی رہنما کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ابھی باقی جو ہے حکومتی معاملات جو ہیں وہ سٹل سامنے نہیں آئے۔ دوسری طرف جو مشکلات ہیں کچھ وہ سرفیس پہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ شمالی اتحاد یعنی جو احمد شاہ مسعود سے ریلیٹ کرتا تھا، جو ان کو احمد مسعود جو لیڈ کر رہے ہیں وادی پنجشیر میں، ان کے تھا کہ طالبان کے مذاکرات چل رہے تھے، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور کامیاب نہ ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ وہ فریقین جو ہیں شاید افغان طالبان سے وہ کچھ مانگ رہے تھے جو افغان طالبان شاید انہیں دینے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ تو اب وادی پنجشیر میں بھی جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اگرچہ طالبان ابتدائی کلیم یہ کر رہے ہیں کہ وہ وادی پنجشیر میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن شمالی اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک افغان سیٹ اپ کے حوالے سے اچھی ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اگر یہ معاملہ فوری طور پہ حل نہ ہوا، ان کے معاملات ہیں وہ مخدوش ہو جائیں گے۔ اب افغانستان میں اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو فوری طور پہ جو ہے امریکہ نے افغانستان کے جو ایسٹس سے تقریباً $7 ارب ہیں وہ فریز کر دیے ہیں، اور جو ورلڈ بینک اور IMF ہے انہوں نے بھی امداد روک دی ہے، یورپی یونین نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ تو افغانستان کی جو پچھلے 20 سال سے اکانومی فلورش کر رہی تھی وہ بیسیکلی ایک بلبلہ تھا۔ وہ بلبلہ اس سینس میں تھا کہ بیرونی امداد کی بیس پہ افغانستان میں پیسے کی ریل پیل تھی، GDP پہ بھی اچھے پیمانے دکھائے جاتے تھے، ہمیں بھی لوگ طعنہ مارتے تھے، دیکھیں جی کہ آپ سے تو بہتر افغانستان ہے جس کی کرنسی بھی مستحکم ہے اور وہاں چیزیں سٹیبل ہیں۔ تو اب وہ ساری چیزیں جو تھیں بیسیکلی ایک آرٹیفیشل بوم تھا، کیونکہ ان 20 سالوں میں امریکیوں نے جو افغانیوں کے ساتھ کیا، اللہ معاف کرے وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو، کہ آپ 20 سال تک موجود بھی رہے اور جو وہاں سسٹم تھا اس کو بھی نہ بنا پائے، اور جو سسٹم رہا وہ بیسیکلی کرپشن پر مبنی سسٹم رہا۔ اس کرپشن نے کی جو داستانیں ہیں وہ شاید ہمیں اس خطے میں بہرحال تو لگتا ہے ایک نیا پریسیڈنٹ ہے، شاید اس سے بیشتر رضا شاہ پہلوی کے حوالے سے شاید تھا، یا صدر مارکوس جو فلپائن میں تھے ان کی ہوش ربا کرپشن تھی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال سے اب بہرحال افغان عوام کو اور طالبان کو گزرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اینتونیو گوتریس، انہوں نے بھی وارن کیا کہ انسانی المیہ جو ہے افغانستان میں جنم لے سکتا ہے۔ اچھا، ایک طرف امریکہ نے افغانستان کے اثاثے جو ہیں وہ فریز کر لی ہیں،
دوسری طرف امریکہ جو ہے افغانستان میں ہیومینیٹیرین ایڈ دینے کے لیے تیار ہے، اور اس وقت صدر جو بائیڈن پہ ایک پریشر بھی ہے کہ وہ اس حالت میں افغانستان کے لوگوں کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ تو اس سلسلے میں طریقہ کار شاید یہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ امداد جو ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو دی جائے گی۔ اچھا، دوسری طرف افغانستان کے ہمسایہ ممالک یعنی پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، یا ان کا وہ ارادہ نہیں لگ رہا کہ وہ افغان مہاجرین کو ایکسیپٹ کریں، اور افغان مہاجرین کا سلسلہ بہرحال شروع ہوا چاہتا ہے، کیونکہ افغانستان میں اس وقت فوری طور پہ جو صورتحال ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، افغانی کرنسی گر چکی ہے، اور ڈالر جو ہے بلکہ ایک اطلاع کے مطابق افغانستان سے تقریباً 20 ملین ڈالر جو ہے کی ڈیلی کی ڈیمانڈ آ رہی ہے پاکستان میں کرنسی بروکر کے پاس، اور شاید یہی وجہ ہے کہ افغانی اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ڈالر کی پرائس بڑھنا شروع ہو رہی ہے، شاید اس کی وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہائی ہے ڈالر کی، تو اس وجہ سے ڈالر کی پرائس جو ہے اوپر جا رہی ہو۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے تو ایک اچھا سائن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ افغانستان میں ان لوگوں کو بھی اپنی جانوں کے حوالے سے شدید خطرات ہیں جو کہیں جو اس سے پیشتر امریکن یا یورپین کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ اگرچہ طالبان نے مطلب عام معافی کا اعلان تو کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے اندر ابھی بھی بہرحال اعتماد نہیں ہے۔ یورپین یونین اور ان سارے لوگوں نے افغان طالبان کی امداد یا جو ان کے ذرائع ہیں آمدنی کے، وہ اس لیے سارے روکے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان سے پروٹیکشن یا گارنٹی چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ وہ پریشر ہے جو افغان طالبان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ویسٹ کی یا امریکہ کی شرائط کو نہیں مانا تو انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان اس سے کیسے جو ہے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں، کیا آیا وہ ان شرائط کو مانتے ہیں، اور اس سارے منظرنامے میں بہرحال پاکستان کا رول جو ہے مطلب پھر سے بڑا واضح طور پہ آ رہا ہے۔ جو ہمارے ہاں بیٹھے کریٹکس یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، تو وہ بہرحال ابھی ایسا منظرنامہ نہیں ہے۔ اسٹل اب یہ جو ہے یہ ساری سچویشن جو ہے اب پاکستان کی ہے کہ پاکستان اس سچویشن کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرتا ہے، اور پاکستان اس موقع کو کیسا یوٹیلائز کرتا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینیکن راب جو ہے پچھلے دنوں نے مطلب یہ بات ایڈمٹ کرنی پڑی کہ وہ جن ایجنسیوں کی اطلاعات پہ ریلائی کرتے رہتے وہ غلط ثابت ہوئیں، اور انہوں نے انہی اطلاعات کی بیس پہ اس خطے میں اپنا کوئی انٹریکشن نہیں رکھا، خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان میں۔ تو اب وہ دوحہ پہ دورے پہ آئے تھے، اور رات کی خبر یہ تھی کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، تو وہ اب اس وقت یقینی طور پہ پاکستان سے جو تعاون چاہیں گے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے طالبان پر یہ زور ڈالے کہ برطانیہ کو انخلاء کے لیے، یا جو شہری جہاں رہ گئے ہیں یا وہ افغان جن کو برطانیہ سمجھتے ہیں یہ ان کے کام گئے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بھی بڑا ایشو یہ ہے کہ جو کام کے بندے ہیں وہ ان کو ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ افغان کمانڈوز جن کی ایک بڑی وجہ شہرت آئی ہے وہ برٹش آرمی کے زیر کنٹرول تربیت یافتہ تھے، تو ان میں میجارٹی کو جو ہے وہ برٹن لے گیا ہے، اور انہیں وہاں ایک افغان آرمی کی طور پہ ایک ریجیمنٹ کی طور پہ وہ ریز کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے گورکھا ریجیمنٹ بنائی تھیں آج سے تقریباً 200 سال پہلے۔ اگرچہ تقسیم کے وقت وہ ان میں سے گورکھا ریجیمنٹ میں سے 10 ریجیمنٹ تھیں، تو اس میں سے 4 انڈیا میں رہ گئی تھیں، 6 جو ہے نا اسٹل برٹن میں گئیں۔ تو آج بھی وہ گورکھا جو ہے وہ برٹش آرمی کا حصہ ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے برٹش آرمی کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں مطلب پولیٹیکل جو کہیں کہ تھریٹس ہیں افغان طالبان کے لیے، ان میں ایک بڑا عمل داعش کی جو اسلام خراسان چیپٹر ہے اس کا حوالے سے ایک پاسبلٹی یہ آ رہی ہے، بلکہ یو ایس نے اس بات کا اندیہ بھی دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کاؤنٹر کرنے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یعنی وہ ایک بات کا وہی اندیشہ جو ہمارے پاکستان میں کچھ کالمسٹ بھی اظہار کر چکے ہیں کہ یہ طالبان جو ہیں یہ ان کے الائے ثابت ہوں گے، یہ ایک ممکنہ صورت لگتی ہے کہ یہ اس موضوع پہ طالبان ان کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ بینیفٹ بھی لے پائیں۔
کی جوائنٹ چیف آف اسٹاف مارک ملی کا تو یہ کہنا ہے کہ جی افغان طالبان اس حوالے سے بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور دیکھنا یہ باقی ہے کہ آیا انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے یا نہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسری طرف، شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جب میاں صاحب کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، تو پچھلے دنوں میں نے ایک وی لاگ کیا تھا کہ شہباز شریف ورسز نواز شریف، تو اس حوالے سے اس میں نے کہا تھا کہ کچھ ہاکس ہیں اور کچھ فاختائیں ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہاکس ہیں ان میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ساتھ جو صف اول ہیں وہ ہیں شاہد خاقان عباسی۔ شاہد خاقان عباسی بہت سے امور میں تو مریم نواز سے بھی بہت آگے ہیں، اور ہاکس کی یہ کہیں کہ خامی کہہ دیں، خوبی کہہ دیں، وہ ہائیڈ نہیں کرتے چیزوں کو، جھوٹ نہیں بولتے اور سچ بولنے نظر آتے ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے تمام تر الیکشن جو ہیں وہ پلانڈ ہوتے ہیں یا وہ انجینئرڈ ہوتے ہیں۔ تو ان سے بارہ پھر یہ پوچھا گیا، تو پھر 2013 کا بھی تو انہوں نے اس بات کا اس بات میں اظہار کیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے الیکشن رگڈ کیے ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ بات ان کی صحیح ہے، آئین میں یہ لکھا ہے کہ آئین شکنی جو ہے، یہ آئین کے جو خلاف ورزی ہے یا وہ کام جو کیے جائیں جو پاکستانی آئین کے تھرو سے غلط ہیں، تو اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ لیکن آرٹیکل 6 کا شاید خاقان عباسی صاحب نے مطالعہ نہیں کیا کہ اگر اس کے جو بینیفیشری ہیں تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب میاں صاحب تو 2013 کے بینیفیشری بھی ہیں، میاں صاحب جو ہیں 1990 کے بینیفیشری بھی ہیں، میاں صاحب جو ہیں 1997 کے بینیفیشری بھی ہیں۔ تو اب میاں صاحب کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں کیس بھی گیا تھا، جس میں جو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ایئر مارشل اصغر خان صاحب، انہوں نے جو ہے آئی جی آئی کی تشکیل کے حوالے سے وہ ایک کیس کیا تھا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی آیا تھا۔ تو اس کے خلاف ابھی تک کوئی مزید کارروائی نہیں ہوئی۔ اصغر خان مرحوم اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، وہ اس فیصلے کی اس انتظار میں اور اس پہ عمل درآمد کے انتظار میں دنیا سے گزر گئے۔ تو میاں صاحب تو اس میں بھی ان کا نام آیا تھا، تو کیا شاہد خاقان عباسی صاحب اس سچائی میں میاں صاحب کو بھی ٹرین کے نیچے لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ تھا آج کا وی لاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور وی لاگ کو جو ہے پسند بھی کریں، شیئر کریں اور مزید سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔